آپ غور کریں کہ اس تصوف کے مختلف ادوار تھے۔ پہلا دور تھا جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے میں سیرت طیبہ میں تصوف کے تمام رنگ آپ کو نظر آئیں گے۔ آپ کو سیرت طیبہ میں نیکی، تقوی، اخلاق، برائیوں سے بچنا، اللہ کا ذکر کرنا، توکل، تحمل، صبر، برداشت، عفو، درگزر، زہد، قناعت، تبلیغ دین، خوف الہی وغیرہ وغیرہ، یہ سب چیزیں نظر آئیں گی۔ انہی کا نام کیفیات نبوی ہے۔ تو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد یہ دونوں نعمتیں، تعلیمات نبوی اور کیفیات نبوی، اکٹھی ہوتی تھیں، اور حضرات صحابہ کرام مرج البحرین تھے۔ ان دونوں چیزوں کو، دونوں نعمتوں کو انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے باقاعدہ حاصل کیا۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھیں کہ پہلے زمانے میں ایک ہی ڈاکٹر ہوتا تھا جو آنکھ کی دوائی بھی دیتا تھا، کان کی دوائی بھی دیتا تھا، گلے کی دوائی بھی دیتا تھا۔ کوئی بھی مرض ہو، پورے شہر، پورے علاقے کا ایک ہی ڈاکٹر ہوتا تھا، اس سے جا کر دوائی لے لی جاتی تھی۔ پھر تفصیلات بڑھتی چلی گئیں، پھر اسپیشلائزیشنز الگ الگ ہوتی چلی گئی۔ اب کوئی اسکن کا ڈاکٹر ہے، اب کوئی آئی کا ڈاکٹر ہے، اب کوئی انسان کے ہارٹ کا ڈاکٹر ہے۔ کیونکہ تفصیلات بڑھ گئیں اس لیے ڈاکٹر الگ الگ ہو گئے۔ پہلے زمانے میں تفصیلات کم تھیں تو ایک ہی شیخ سے دونوں نعمتیں حاصل ہو جاتی تھیں۔ اب تفصیلات بڑھ گئیں، علماء نے تعلیمات نبوی کو سنبھال لیا اور مشائخ نے کیفیات نبوی کو امت میں منتقل کرنا شروع کر دیا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کے بعد آپ دیکھیں تو سب سے پہلی تربیت گاہ صفا جو پہاڑی تھی اس کے دامن میں دار ارقم میں قائم ہوئی۔ اس وقت جو بھی اسلام قبول کرتا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں وہاں آ جاتا، اور دار ارقم میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے علم دین بھی حاصل کرتے، اور وہ صحابہ وہاں پر کیفیات کو بھی حاصل کرتے۔ پھر ہجرت کے بعد یہی خانقاہ اور یہی مدرسہ مسجد نبوی میں ایک مقام تھا صفہ، وہاں پر بنا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پر علم بھی لوگوں کو پڑھاتے، یعنی کہ احادیث مبارکہ بتاتے، شریعت کا علم بتاتے، قرآن کی جو آیات نازل ہوتی وہ سکھاتے، اور ساتھ میں ان کو بتاتے کہ اب کیا کیفیت ہونی چاہیے۔ اب آپ دیکھیں نا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، یہ کیا ہے؟ یہ علم نبوی ہے۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، یہ تعلیمات نبوی ہے۔ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، یہ کیفیات نبوی ہے کہ نماز ایسے پڑھو کہ جیسے اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر ایسے نہیں پڑھ سکتے تو ایسے پڑھو جیسے اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اب یہ کیفیت ہے نا، تو نماز کیسے پڑھنی ہے، پاؤں کہاں رکھنا ہے، ہاتھ کہاں رکھنے ہیں، رخ کس طرح کا ہونا چاہیے، یہ علماء بتائیں گے۔ نماز کے اندر کیفیت کیا ہونی چاہیے، یہ مشائخ سے سیکھنا پڑتا ہے۔ تو پہلا دور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دور ہے۔ اس کے بعد حضرات صحابہ کرام کا دور آیا اور اسلام دور دور تک پھیل گیا۔ پھر مختلف جگہوں پر درس گاہیں، تربیت گاہوں کی ضرورت محسوس ہوئی، اور صحابہ کرام نے مدینہ منورہ، مکہ مکرمہ، کوفہ، بصرہ، شام، یمن، ان تمام علاقوں میں تربیت گاہیں آباد فرما لیں، اور وہاں پر یہ دونوں تعلیمات امت کو دی جانے لگیں۔ مدینہ منورہ میں آپ دیکھیں تو خلیفہ اول، خلیفہ بلا فصل حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے علاوہ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ حضرات تھے جن سے لوگ آتے تھے، علم نبوی بھی پاتے تھے اور کیفیت نبوی بھی حاصل کرتے تھے۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں تو مکہ مکرمہ میں حضرت عبداللہ ابن عباس تھے، قاہرہ میں حضرت عمر بن عاص تھے، بصرہ میں حضرت انس بن مالک تھے، شام میں حضرت عبد الرحمن الاشعری تھے، کوفہ میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ حضرت عبداللہ ابن عباس تھے، اور حضرت ابو موسیٰ الاشعری تھے۔ انہوں نے دینی مدارس بھی قائم کی اور لوگوں کے لیے تربیت گاہیں بھی آباد فرمائیں۔ پھر حضرات صحابہ کرام کے بعد تابعین کا دور آیا، تو تابعین میں بھی آپ کو بڑے بڑے نام ملیں گے جنہوں نے تصوف کے اوپر گہرے اثرات چھوڑے،
گہرے نقش ہیں تصوف کے اوپر ان تابعین کے، جن میں آپ دیکھیں تو حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام زین العابدین بن حضرت حسین بن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت قاسم بن محمد بن ابو بکر، حضرت عامر بن عبداللہ بصری، حضرت مسروق بن عبد الرحمن، حضرت ہرم بن خیحیان، حضرت حسن بن بصری، حضرت مالک بن دینار، حضرت سعید بن المسیب، یہ سب حضرات کی تعلیمات کا خلاصہ یہی تھا کہ دنیا سے بے رغبت ہو کر رہیں، آخرت کی طرف لو لگا کر رکھیں، اللہ کی یاد میں وقت گزاریں، حقوق اللہ ادا کریں، حقوق العباد ادا کریں، اخلاق عالیہ سے اپنے آپ کو سنوار لیں اور آخرت کو دنیا پر ترجیح دیں۔ ان تمام کی تعلیمات کا نچوڑ یہی ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کا نچوڑ بھی یہی، حضرات صحابہ کرام اور پھر حضرات تابعین۔ اس کے بعد چوتھا دور آتا ہے جو ہے تبع تابعین کا۔ یہ وہ دور ہے جو اسلامی تصوف میں بہت اہمیت کا حامل ہے۔ یہ دور ہے جب مسلم حکمران دین کی تبلیغ کرنے کی بجائے اپنے اقتدار کو مضبوط کرنے کے پیچھے لگ گئے اور انہوں نے اس کی طرف زیادہ توجہ دینا شروع کر دی۔ دولت کی فراوانی کی وجہ سے طرز زندگی میں آرام، آسائش، تعیشات آ گئیں، سہل پسندی بڑھ گئی۔ تو اس وقت صوفیاء کرام، جن میں حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، اسی طرح حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ، یہ لوگ شامل تھے۔ تو انہوں نے سوچا کہ اگر یہی معاملہ چلتا رہا تو امت بھول جائے گی کہ ہمارے اکابرین اور حضرات صحابہ کرام کی زندگی کیسی تھی۔ تو حضرات صحابہ کرام کی زندگی کو برقرار رکھنے کے لیے انہوں نے درس گاہوں میں لوگوں کی تربیت کرنا شروع کر دی، جو بعد میں خانقاہ کے نام سے مشہور ہو گئیں۔ اس وقت سلاسل قائم کیے گئے، ہر سلسلے میں باقاعدہ طور پر نظم و ضبط کے ساتھ سالکین کی اصلاح کی گئی، ذکر و فکر کے حلقے قائم کیے گئے، ان کے اصول و ضوابط منظم انداز میں لکھے گئے۔ خلاصہ یہ کہ تبع تابعین کے دور میں اس طریقہ کار کو بہت عروج ملا۔ اس دور کو تاریخ تصوف اسلام کا سنہری دور کہا جا سکتا ہے۔ اس دور میں بڑے بڑے جید علماء کرام پیدا ہوئے، جن کی زندگیاں قرآن مجید و سنت و صحابہ کرام کے طرز پر رہیں اور آنے والوں کے لیے ایک نمونہ بنی۔ سلسلہ سہروردیہ کے بانی حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو زمانہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے دور ہوتا گیا تو انحطاط ہوتا گیا، لوگوں کی مختلف آراء ہو گئیں، خرافات دنیا میں گھر کر اعمال صالحہ سے کنارہ کش ہوتے گئے۔ تو ایسے ماحول میں کچھ حضرات نے گوشہ نشینی کو غنیمت سمجھا اور ذکر کرنے کی جگہ بنا کر بیٹھ گئے۔ انہوں نے اسباب کو ترک کر دیا اور ہمتاً اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے۔ اس ریاضت کے باعث ان میں صفحائے فہم پیدا ہوئی، ان میں صفائے فہم پیدا ہوئی اور انہیں عرفان الہی حاصل ہوا۔ ایمان ظاہری کے ساتھ ساتھ ایمان باطنی سے بھی بہرور ہو گئے۔ تب انہوں نے اپنے مشاہدات اور کیفیات سے حاصل کردہ علوم جدیدہ کے لیے ایسی اصطلاحات وضع کی جو ان کے خیالات کی ترجمانی کر سکیں، انوار ان کے وجدان باطنی کیفیات کو ظاہر کر سکیں۔ انہیں انہی اصطلاحات کو تعلیمات تصوف یا تصوف کہا جانے لگا۔ پھر یہ سلسلہ جاری اور ساری ہوا اور زمانہ ما بعد میں باقاعدہ ایک علم کی شکل اختیار کر گیا اور یہ حضرات صوفی کہلانے لگے۔ اس وقت سے یہ علم ان کی نشانی ہے، علم الہی ان کی صفت ہے، عبادت الہی ان کا سراپا ہے، تقوی ان کا لباس ہے اور حقیقت الہیہ کے اسرار ان کے حقائق ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ تبع تابعین کا دور اسلامی تصوف کا بہترین اور سنہرا دور تھا، جہاں آ کر اس علم کو باقاعدہ طور پر مدون کیا گیا۔ اب یہاں ایک بات اور سمجھ لیجئے کہ جس طرح مدرسہ کسی عمارت اور بلڈنگ کا نام نہیں ہے، جہاں استاد ہو شاگرد ہو اس کا نام مدرسہ ہے۔ اگر استاد اور شاگرد کھلے آسمان کے نیچے بیٹھ جائیں تو وہ مدرسہ، اگر کسی انار کے درخت کے نیچے بیٹھ جائیں تو وہ مدرسہ۔ تو استاد اور شاگرد کا نام مدرسہ ہے،
اسی طرح شیخ اور سلوک سیکھنے والے سالک کا نام خانقاہ ہے۔ سالک خانقاہ کسی بلڈنگ کا نام نہیں ہے، ایک جگہ کا نام ہے جہاں لوگ بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ خانقاہ فارسی زبان کا لفظ ہے جو گھر یا عبادت خانے کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے، بلکہ غیاث اللغات میں تو اس کے معنی لکھے ہوئے ہیں، جائے بودن درویشاں، جہاں درویش یعنی کہ اللہ والے بیٹھ جائیں اس جگہ کو خانقاہ کہا جاتا ہے۔ تو خانقاہ کسی بلڈنگ کا نام نہیں ہے، اللہ والوں کے مل کر بیٹھنے والی جگہ کا نام ہے۔ اہل دل کے دل سے جو نکلے آہ آہ، بس وہی ہے اختر اصلی خانقاہ۔ تو یہ تصوف کے ایک تاریخ تھی جو آپ کے سامنے رکھی۔